دنیا میں ہم بلا مقصد تو آئے نہیں، یہاں پہ ہم ایک مقصد کے مطابق آئے ہیں۔ ہمارے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد لیا، اس عہد کو نبھانے آئے۔ ہم نے اس دنیا میں ٹیسٹ اور ٹرائلز فیس کرنے ہیں، اور ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج اس دنیا میں ہے وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ ہم لوگ کو وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور ہم ان وسوسوں کو ڈیل نہیں کر سکتے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر، اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں ہر دوسرا بندہ سمجھ اس پہ کالا جادو ہو، حالانکہ کالا جادو جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور کیوں اللہ سبحانہ وتعالی وائی ول اللہ سبحانہ وتعالی لیٹ بلیک میجک بی ڈن اپون یو؟ کیا آپ کو اللہ پہ توکل نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ کی حفاظت نہیں کر رہا ہے؟ تو بہرحال یہ کالا جادو تو بہت ایکسٹریم کیس ہے۔ اس سے پہلے کی جو ایک چیز ہے وہ وسوسے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا وسوسہ رزق کا وسوسہ، کہ تو فقیر ہو جائے گا، تیرے پاس رزق نہیں ہے، تیرے پاس کمانے کو نہیں ہے، تو کھائے گا کہاں سے، تو فقر کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ کہ صبح و شام کے اذکار میں سے، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری، کس سے؟ فقر سے، کفر سے، کیونکہ فقر کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اوکے، سو فقر کے وسوسے آنا، اس کے علاوہ پھر ریلیشن شپس کے وسوسے آنا، اس کے علاوہ لوگوں کو لڑوانا، اور گاڑی چلاتے ہوئے وسوسے آنا، عجیب تھاٹس آنا۔ اوکے، دیز آر آل وسوساس فرام شیطان، اور شیطان برے خواب بھی دکھا سکتا ہے۔ تو ہم وسوسوں کو کیسے ڈیل کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتایا کہ 3 بار یہاں اسپٹ کر کے لائک دس، اوکے، کہ آپ یہاں پہ 3 بار تھوکیں، اور تھوک کر آپ پھر لیفٹ شولڈر پہ پھر آپ کہیں اعوذ باللہ من الرجیم۔ اسپیشلی جب برا خواب آئے تو وہ زائل ہو جائے، اور اس برے خواب کو زیادہ ڈسکس نہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی اور وسوسہ آ رہا ہے تو یہاں پر تھوکیں۔ جب شیطان آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز میں برے خیالات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، کہ اس طرح بھی شیطان کر، کیونکہ نماز میں برے خیالات ڈالنا ایک خاص قسم کا شیطان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خنزب۔ خنزب نماز میں آ کے برے برے خیالات ڈالتا ہے، اس کو پھر ڈیورنگ نماز آپ اس طرح سے 3 بار یہاں پر تھوک کے اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان من شرہا، تو آپ شیطان کے وسوسوں سے جو ہے وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطان کی جو پلاننگ ہے، شیطان کے جو افیکٹس ہیں، جو حملے ہیں، وہ بہت ویک ہیں۔ اوکے، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آلدو اس کی انمیٹی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ رب العالمین، ہماری حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے۔ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اور اللہ نے ہمیں اینجلز دیے ہیں حفاظت کے لیے، اور اللہ نے ہمیں نماز دی ہے، اللہ نے ہمیں ذکر دیا ہے، اللہ نے ہمیں صبح و شام کے اذکار دیے ہیں۔ جو بندہ 100 بار یہ پڑھتا ہے صبح اور شام، یعنی فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل، وہ شیطان کے افیکٹ سے میلوں دور ہو جاتا ہے، کنفرم۔ شیطان اسے افیکٹ ہی نہیں کر سکتا۔ گھروں میں لڑائیوں کی بہت بڑی وجہ شیطانی افیکٹس ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر میں انٹر ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اونچی، وہاں پہ شیطان انٹر ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اسے نہیں کھول سکتا۔ جو برتن یوز کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اس برتن کو یوز نہیں کر سکتا۔ اوکے، جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ اٹ سیلف از نیم آف اللہ، اور برکت ہی برکت ہے۔ تو اس لیے یہ ساری ٹپس اللہ کے نبی نے ہمیں دی۔ پھر واش روم یوز کرتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیفٹ پیر پہلے رکھیں، دعا پڑھیں۔ شیطان کی نظروں سے آپ اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، رائٹ۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، سیدھی چپل پہلے سیدھے پاؤں میں پہننا، پاؤنچا جو ہے وہ شلوار کا ہے، پینٹ کا پہلے رائٹ یہاں سے شروع کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں شیطانی افیکٹ سے بچنے۔ پھر گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا الہ الا اللہ، شیطان کے افیکٹ سے انسان بچ جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسرت کرتے ہیں۔ پھر رات سونے سے پہلے معوذتین پڑھنا، کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص، یہ 3 بار پڑھنا۔ 3 بار پڑھ کے اس طرح ہاتھ بنا کے پھونکنا، اور اپنے پورے جسم پہ پھیر لینا، بستر پہ پھیرنا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شیطان کو افیکٹ کرے آپ پہ۔ اور طہارت کرنا، طہارت از ویری امپورٹنٹ، اوکے، بیکاز جو بندہ طہارت کرتا ہے وہ پیور رہتا ہے، وہ طاہر رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ طہارت کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو شیطان کے لیے آسان ہو جائے انس کرنا۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا، اوکے۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لینا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ شیطان کے بارے میں ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ شیطان کی انمیٹی انسان کے ساتھ کتنی سٹرونگ ہے۔ دیر واز اے بنی اسرائیل کا ایک ورشپر تھا، عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، عالم، عابد، متقی، اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے۔
اور لوگ جو ہے اس کی نیکی کی مثالیں دیا کرتے تھے. بارسیسا پہ لوگ اتنا ٹرسٹ کرتے تھے, اس سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے, اس کو ہر چیز سونپتے تھے, وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا. 3 بھائی تھے, ان کی ایک اکلوتی بہن تھی. وہ 3 بھائیوں کو کسی ضروری کام کے لیے جانا پڑا, آئی تھنک جہاد کے لیے جانا پڑا یا کسی اور ضروری کام کے لیے جانا پڑا, تو انہوں نے پیچھے سے جو اپنی اکلوتی بہن کی ذمہ داری تھی وہ بارسیسا کو سونپی, یہ سوچتے ہوئے کہ بہت نیک آدمی ہے اور ڈیفینیٹلی یہ ہماری بہن کی حفاظت بھی کرے گا, ہماری بہن کی عزت و آبرو اس سے محفوظ بھی رہے گی اور یہ ذمہ دار بھی. اس کے دل میں آہستہ آہستہ کچھ چاہت ہے, شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع. سب سے پہلے وہ کھانا دیا کرتا تھا اس کو, ان کی بہن کو, اور ان کی بہن جو ہے شی یوز ٹو سے تھینک یو, شی یوز ٹو اپریشیٹ, اور پھر اس کے دل میں چاہت ہے کہ آئی نیڈ ٹو سی ہر, اوکے, اور میں اس سے مزید بات کروں. تو مزید بات بڑھی, پھر دیکھنے تک عمل آیا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اندر گھر جا کے باقاعدہ کھانا دینے لگ گیا. اور اس طرح سلولی اینڈ اسٹڈیلی ملاقاتیں ہوتے اینڈ میں دے کمیٹڈ دا سن دیٹ از زنا, اور یہ خطا اس سے ہو گئی. اور جب یہ خطا ہوئی, اٹ از اے ویری ہارریبل اسٹوری بائی دا وے, اور ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں, اور اس سے ثابت میں یہ کر رہا ہوں کہ شیطان انسان کا کتنا دشمن, کہ وہ کسی نہ کسی طرح انسان کو پریشانی دیے رکھتا ہے, اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں الٹیمیٹلی شرک کروا دوں, اور تو گناہ ہے ہی لیکن شرک تک لے جاؤں. تو ہوا یہ کہ بارسیسا سے وہ گناہ ہوا, اس کے بعد شی بیکیم پریگننٹ, اور بارسیسا کو پھر اتنا ڈر لگا کہ میری امیج خراب ہو جائے گی, کل کو لوگ کیا باتیں میرے بارے میں کریں گے, میں تو ایکسپوز ہو جاؤں گا, ڈیفیم ہو جاؤں گا, تھنگز لائک دیٹ. شیطان نے پھر اسے خواب دکھایا, اس کو مزید وسوسہ ڈالا کہ اس کو مار دو. اور ول یو بلیو اٹ کہ اپنی ریپوٹیشن, اپنی امیج کے پیچھے, کیونکہ ظاہر ہے ریپوٹیشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نے اس کو دیا عورت, اور اس کو مار کے ایک جگہ دفنا دیا. اینڈ شی واز حاملہ, پریگننٹ تھی. اور اس کے بعد جب اس کے بھائی واپس آئے, انہوں نے پوچھا ہماری بہن کہاں ہے, بارسیسا جو ہے معصوم بن گیا, مجھے نہیں پتا. اور پھر شیطان کی انمٹی چیک کیجئے کہ ظاہر ہے اب اس کو پھنسانا تھا, کمپلیٹلی پھنسانا تھا, اس کو گریف کاز کرنا تھا, الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے جانا تھا بارسیسا. شیطان نے اس لڑکی کے بھائیوں کو خواب دکھایا کہ تمہاری بہن کو اس نے قتل کر دیا, فلانی جگہ دفن کیا. اور پھر وہ لوگ وہاں پر جب جا کر دے ٹیک آؤٹ دا باڈی, دے ریئلائز کہ یہ تو ان کی بہن ہے. اور بارسیسا پہ پھر کیس ہوتا ہے, بارسیسا کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, اس کا جرم ثابت کیا جاتا ہے, اور عین موقع پہ جب اس کو قتل کی سزا سنائی جاتی ہے, یعنی کہ اس کا سر قلم کیا جانا ہوتا ہے, تو شیطان اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. کین یو بلیو اٹ, ابلیس اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کر لو, میں تمہیں بچا لوں گا, کیونکہ ابھی تک بھی میں تمہیں بچاتا آیا ہوں, تمہیں آئیڈیاز دیتے آیا ہوں, میں تمہارا خیر خواہ. تو وہ ڈیسپریشن میں, زندگی اور موت تھی نا, اب وہ ڈیسپریشن میں ابلیس کو سجدہ کر لیتا ہے, اور جیسے ہی وہ سجدہ کرتا ہے ابلیس کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میرا کام ہو گیا, میں جا, اور اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. تو کتنی عبرتناک کہ کہاں عابد کو اس نے پکڑا. عام آدمی کی تو بات چھوڑ دینا آپ, عام آدمی تو اس کے چنگل میں کس طرح سے آتا ہے, یہ تو اس کے لیے پیس آف کیک ہے, لیکن کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس نے بارسیسا کو جو ہے وہ وسوسے ڈال کے فٹ سٹیپس کی طرف لے جا کے پہلے اس سے زنا کروایا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس سے شرک کروایا, اور پھر اس کو کہا کہ میرا کام ہو گیا, میں جا. دس از واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹس. وہ ہر بندے کو اس کے مطابق گریف کاز. دل میں کچھ ایسے امراض ہیں, کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں جو کہ کبھی بھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں. In it is a desolate feeling that cannot be removed except by intimacy with him in solitude. اس میں ایک خلا ہے, دل میں ایک ایمپٹینس ہے جو کہ کبھی بھی فل نہیں ہوگی جب تک ہم سولیٹیوڈ میں, تنہائی میں اللہ کے ساتھ انٹیمیٹ مومنٹس نہ کر لیں. انٹیمیٹ مومنٹس ہوتے ہیں کلوز مومنٹس, مومنٹس آف لو, ٹھیک ہے, جس میں تعظیم ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں, اٹیچمنٹ ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ ان اٹ از سیڈنس, اس کے اندر ایک غم ہے, غم کی کیفیت ہے, سیڈنس ہے, which will not leave, نہیں جائے گی کبھی بھی, except by the happiness of knowing him, سوائے اس کے کہ آپ وہ ہیپینس اچیو کریں جو رب کو جاننے سے ملتی ہے, اسی سے جائے گی. اینڈ ٹروتھفلنس ان ہز ڈیلنگس, اور مخلص ہو جائیں, رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں اگر آپ اس اداسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ان اٹ از اینگزائٹی, اس دل کے اندر تذبذب ہے, اینگزائٹی ہے, بے چینی ہے. دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکوئل, کبھی بھی یہ بے چینی ختم نہیں ہوگی, کبھی بھی یہ بے چینی کام نہیں ہوگی جب تک ایکسپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک اینڈ فلیئنگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ, جب تک آپ اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزار لیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کر لیں گے, اور اللہ
کہ حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ جائیں گے, اس کی پنشمنٹ سے جب تک آپ نہیں ڈریں گے, یہ اینگزائٹی رہے گی. آپ دیکھیں نا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کا, اینگزائٹی بہت ہوتی ہے. تو شاید وہ روح کی آواز ہے, وہ اینگزائٹی اندر سے, روح کچھ چاہ رہی ہے, ہم کر کچھ رہے ہیں, رائٹ. تو یہ تو ایک اچھی آواز ہے, یہ اللہ نے شاید نفس لوامہ کی آواز اندر رکھی ہوئی ہے, ضمیر کی آواز. پھر فرمایا in it is a regret, a fire of regret. اس دل کے اندر ایک آگ ہے ریگریٹ کی. آپ کو پتا ہے کئی لوگ ٹرامے سے ہی باہر نہیں آتے, ریگریٹ سے ہی باہر نہیں آتے, ٹھیک ہے. which cannot be extinguished, نہیں بجھ سکتی یہ آگ, except by satisfaction with his commands, prohibitions and decrees, and embracing patience with that until the time he or she meets him. جب تک ایک انسان سیٹسفائی نہ ہو جائے, اور اسی لیے ہمیں سیٹسفیکشن کا ذکر بتایا گیا صبح شام. وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. 3 بار صبح 3 بار شام. یہ ٹریننگ ہی تو نا ہماری مائنڈ کی کہ سیٹسفیکشن سیکھو. تو جب تک تم راضی نہیں ہو جاتے اس کے کمانڈ سے, اس کے فیصلوں سے, تقدیر سے, اور جب تک تم صبر نہیں اپنا لیتے یہاں تک کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے, تب تک کبھی بھی یہ فائر آف ریگریٹ نہیں بجھے گی. امیزنگ. اور پھر کہا in it is a strong desire, اس کے اندر ایک بہت ہی شدید ڈیزائر ہے, that will not cease, جو کبھی بھی نہیں پوری ہوگی. آپ دیکھ لیں انسان چیزوں کی طرف جا کے کتنا خوش رہ سکتا ہے, ایک نہ ایک حد ہے, رائٹ. ہر چیز کی حد ہوتی ہے, انسان بور ہو جاتا ہے جلدی, پھر نئی چیز چاہیے, وہ لیتا ہے, پھر ایک اور نئی چیز چاہیے. تو یہ تو چلتی رہے گی, نہیں بجھ سکتی یہ پیاس, نہیں بجھ سکتی یہ ڈیزائر, until he is the only one who is sought, جب تک اللہ واحد وہ ذات نہیں ہے جس کا پیچھا کیا جائے اور جس کو پایا جائے. کیونکہ اللہ نے ہمارا دل اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے, بہت پاک ہے ہمارا جو دل ہے. اور پھر فرمایا in it is a void that cannot be filled, اس کے اندر ایک خلا ہے جو کبھی بھی فل نہیں ہو سکتی, except by his love, سوائے اس کی محبت کے. turning to him, اس کی طرف رجوع کرنے سے. always remembering him, اس کا ذکر بلند کرنے سے. اقیم الصلاۃ لذکری, موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہ اے موسیٰ اس لیے نماز پڑھو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے, مجھے مینشن کرنے کے لیے. always remembering him and being sincere to him, اور اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں ہی سکون ہے, مخلص ہونے میں ہی خوشی ہے. were a person to be given the entire world and everything in it, اگر ایک انسان کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائیں, جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب دے دیا جائے, that would never fill that void, پھر بھی اس کی یہ خلا, اس کی یہ ایمپٹینس کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ یہ مدارج السالکین کتاب ہے ان کی, اس میں یہ پورا ان کا کوٹ ہے. اٹ سمز اٹ آل اپ. آج کا ٹاپک کہ اللہ کے لفظ سے اچیو کیا ہونے والا ہے, اینگزائٹی ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ, وہ فائر آف ریگریٹ ختم ہونے والی ہے, وہ وائڈ, وہ ایمپٹینس, وہ سیڈنس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, وہ سارے مسائل جو ہمارے ایموشنل مسائل ہیں اور جو قلبی امراض ہیں, الحمدللہ وہ ختم ہونے والے ہیں. اور پھر دیکھیے جبرائیل علیہ السلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں, صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ او جبرائیل آئی لو سو اینڈ سو, مجھے محبت ہے جبرائیل فلانے اور فلانے سے. جبرائیل السلام نیچے جا کے اعلان کرتے ہیں 7th heaven, پھر وہ اعلان 6th heaven میں ہوتا ہے, پھر وہ 5th heaven, so on and so forth, یہاں تک کہ تمام آسمانوں کی مخلوقات اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہیں. اور جس انسان سے تمام مخلوقات محبت کرنے لگ جائیں, آپ سوچیں کہ وہ انسان کا پھر کیا سٹیٹس ہے. اور ان میں صف اول انبیاء ہیں, پھر صحابہ ہیں, سبحان اللہ. اور پھر وہ حدیث کے جو انسان اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں, سمندر کی جو مچھلیاں ہیں. تو یہ دیکھیں اتنے زبردست بینیفٹس یہ کس کی محبت اور دیتی ہے. اللہ کی محبت کے علاوہ تو یہ بینیفٹس کہیں سے نہیں ملتے نا. محبت بھی اولڈ ہو جاتی ہے, ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے کہ یار شروع میں تو بہت کریز تھا, اب تو وہ مزہ نہیں رہا. لیکن اللہ کی محبت واحد ایسی محبت ہے کہ وہ ڈیلی آپ کو الائیو رکھتی ہے, وہ ڈیلی انکریز کرتی ہے. وجہ یہ کہ ہمارا دل الحمدللہ بنا ہی اللہ کی محبت کے لیے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے, تو توحید یہ ہے کہ آپ کے دل کا جو سب سے قیمتی کونا ہے, سب سے قیمتی جو گوشہ ہے, جو کمرہ ایک بنایا ہوا اپنے دل میں اسپاٹ, اس میں صرف اللہ ہو اور دور دور تک کوئی بھی نہ ہو. ہاں پھر دوسرے گوشوں میں
امی ابو ہو سکتے ہیں, بہن بھائی ہو سکتے ہیں, ہسبینڈ ہو سکتے ہیں, وائف ہو سکتی ہے, بچے ہو سکتے ہیں, انبیاء ہو سکتے ہیں, لیکن وہ جو ایک کونا ہے نا اس میں دور دور تک کوئی بھی نہ ہو, صرف اللہ ہو. یہ توحید کا اصل میں تقاضا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان دے دی. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہم لوگوں پہ. لفظ اللہ جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ سے, تاکہ دیکھیں نا پہلا سٹیپ اللہ سے محبت پیدا کرنے کا ہے ہی یہ کہ ہم اللہ کو جانیں اللہ ہے کون. پہلا تو سٹیپ ہے ہی ہے. لفظ اللہ جو ہے اس کے بارے میں دو ویوز آئے ہیں کہ ایک تو یہ لفظ ایز اٹ از یہی ہے شروع سے, اللہ یہی اللہ کا نام ہے اور یہ سب سے عظیم نام ہے اللہ کا. ایک ویو یہ ہے اسکالرس کا کہ یہ الہ سے آیا ہے, اور عربس جب کوئی ایک ورڈ بولتے ہیں کوئکلی تو پھر وہ ایک ہی ورڈ بن جاتا ہے, جیسے الہ تو یہ اللہ بن گیا. تو ہم اسی کو اگر دیکھیں گے الہ جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے. الہ کہتے ہیں لارڈ کو, ڈائٹی کو جس کی ورشپ کی جائے, the one who is worthy, ایسی ہستی جو کہ وردی ہے, اس کی ورتھ اتنی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عربک لینگویج میں جو الہ ہے یہ 4 سینس میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1 المعبود. المعبود کا مطلب ہے خاص وہ الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے, وہ خاص ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, المعبود. دوسری سینس ہے الملجا. الملجا کا مطلب ہے جس کی پناہ لی جاتی ہے, جس کی ہم پناہ میں آتے ہیں. اس لیے رات سونے کی جو دعا ہے, اذکار ہیں, ان میں ایک دعا میں الملجا کا ذکر بھی آتا ہے. المفزوع الیہ, گھبراہٹ میں جس کی مدد لی جائے اس کو المفزوع الیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور گھبراہٹ میں کیا ہے, گھبراہٹ کی سچویشن اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب یہ شپس پہ سوار ہوتے ہیں اور طوفان آ جائے, اور یہ کتنی گھبراہٹ والی سچویشن ہے, ٹھیک ہے نا. بندے کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب تو گئے, یا آج کے کانٹیکس میں دیکھا جائے ٹربولنس ہو ہوائی جہاز میں, تو اس ٹائم پہ جس کی مدد پکڑی جائے وہ المفزوع الیہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سینس میں الہ یوز ہوتا ہے. المحبوب. المحبوب کا مطلب ہے وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو, پاکیزہ محبت ہو, بہت ہی عظیم محبت ہو. عشق مجازی, عشق حقیقی ایک کانسیپٹ ہے, لیکن وہ کہیں سے حدیث سے ثابت نہیں ہے, وہ بس ہم لوگوں نے ایک کانسیپٹ نکالا ہوا ہے. لیکن جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ محبہ کا کانسیپٹ ہے, وہ ود کا کانسیپٹ ہے. اسی لیے اللہ کا ایک نام ہے نا الودود, یعنی انکنڈیشنل محبت دینے والا, بہت زیادہ محبت, پیور محبت جو ہے کرنے والا, پیور محبت ڈیزرو کرنے والا. تو یہ الہ کے معنی ہیں اور اس کی امپلیکیشنز ہیں جو 4 میں نے آپ کو بتائی. پھر عربک لینگویج میں 14 سٹیجز آف لو ہیں, جن میں پہلی سٹیج ہے الحب, پھر ہے السبابہ, الہوا, العلاقہ, الجوا, الخلہ, الشغف, العشق, الکلف. یہ ایکچولی ان کی پوئٹری میں یوز ہوتی تھی. عرب پوئٹری آپ کو پتا ہے, عربک پوئٹری پیک کی پوئٹری ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو پیورسٹ فارم ہے لو کی, ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم, وہ ہے الولا, ٹھیک ہے, دی ہائیسٹ ون. اور الولا از ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ الہ, یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کی محبت سب سے زیادہ پیور ہے, جس کی محبت سب سے زیادہ پاکیزہ ہے, اور وہ